الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا قلوبنا غوثنا وغیاثنا مغیثنا مولانا معاونا ملجانا محمد بارک وسلم علیہ سرمدا سرمدا. امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیغام کو سننے اور اس پیغام کو اللہ کے دیگر بندوں میں آگے بڑھانے والوں کو بخیر و عافیت سے رکھا ہوگا اور رکھے. حضرات محترم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسم اعظم یا حافظ یا حفیظ. یہ دو اسم اعظم، دونوں کے معنی، دونوں کے کمالات، دونوں کے فائدے ایک ہیں. یا تو آپ یا حافظ پڑھیں یا پھر یا حفیظ پڑھیں. یہ دونوں اسم اعظم کی خوبیاں ایک ہیں. تو اس کو کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ حافظ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا. کس چیز کی حفاظت؟ انسان اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے. حفاظت کن کن چیزوں سے آپ چاہتے ہیں، کن کن چیزوں کی آپ حفاظت چاہتے ہیں؟ اور کون نہیں چاہتا؟ اللہ کا کون سا ایسا بندہ اور بندی ہو، کسی بھی دھرم سے کیوں نہ ہو، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے مولا نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ کسی کی نظر بد سے، کسی کے خیالات بد سے، کسی کی دشمنی سے، کسی کے مکر و فریب دھوکے سے بچے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے. تو خصوصاً انسان جو سمندروں کی سیر کرتا ہے، جیسے کہ کشتی کا چلانا، یا ہوائی جہاز چلاتا ہے، یا پانی جہاز چلاتا ہے، یا جنگلات میں زیادہ وقت اس کا کرتا ہے، یا تو سواریوں پہ زیادہ وقت کرتا ہے، جیسے کہ کوئی اگر ڈرائیور ہے ہمیشہ موت کے ساتھ اس کا کھیل ہوتا رہتا ہے. ایسے تمام حضرات اس عمل کو لازمی کریں، یا حافظ یا پھر یا حفیظ، یہ دو میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اس کا عمل کریں. نمبر 1. نمبر 2، وہ انسان چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، فارسی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، میرے مصطفیٰ کا امتی ہے. لیکن ایک فرما بردار بندہ ہوتا ہے اور ایک نافرمان. یہ فرما برداری نافرما برداری، اس کا حساب تو میرا مولا میدان حشر میں بھی لے گا اور زمانے میں بھی لے گا. تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. بات صرف یہ کریں گے کہ کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے کسی بھی اسم اعظم سے اپنی زندگی کے مشکلات کو حل کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں. اللہ کو راضی کرنے کا واحد طریقہ اور بڑا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچائے، اللہ کے کسی بندے کا حق نہ مارے، اللہ کے کسی بندے کو زبان دے کر کے پھر اسی زبان سے گندگی نہ کھائے، میں نے کہ پلٹ کر کے. اللہ کے کسی بندے کو امید دلا کر اس کی امید کا جنازہ نہ نکالے. اللہ کے کسی بندے کا حق دینے کا رکھ کر کے حج کریں، زکوٰۃ، نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں نہ کریں، قربانیاں نہ کریں، ڈھونگی بابا بن کر کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. اگر کسی کا حق دینے کا رکھ کر کے جب دینے کی بات آتی ہے تو یہ نہ کہیں کہ مجھے میری بیوی بچوں کو حساب دینا ہے، کیونکہ سب کا حساب لینے والا کائنات کا رب میرا مالک حقیقی ہے. یہ باتوں پہ عمل کریں. اس کے بعد اللہ کے کسی بھی اسم اعظم سے آپ فائدہ
100% اٹھا سکتے ہیں۔ جب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جب اللہ کے کسی بندے کا حق آپ نے نہیں مارا، اللہ کے کسی بندے کا دل آپ نے نہیں توڑا، اللہ کے کسی بندے کو امیدیں دلا کر کے اس کی امیدوں کا جنازہ آپ نے نہیں نکالا، اللہ کے کسی بندے کے دل کو آپ نے نہیں توڑا، اللہ کے کسی بندے کے حق کو آپ نے نہیں مارا، اللہ کے کسی بندے کو زبان دے کر کے اسی زبان سے پھر گندگی نہیں کھائی، تو ایسے انسان کو بتاؤ بھلا کس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہ تو اس کی عزت کے جانے کا خطرہ ہوگا، نہ تو پھر اس کی دولت کے جانے کا خطرہ ہوگا، نہ تو پھر اس کے ایمان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوگا، نہ تو پھر اس کی جان کے جانے کا خطرہ ہوگا، نہ تو پھر اس کے مال کے جانے کا خطرہ ہوگا، نہ تو اس کی آبرو کے جانے کا خطرہ ہوگا۔ ایسی صورت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان خطرات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کا واحد اور بڑا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ دیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ تکلیفیں آپ پر آتی ہیں تو اس سے حفاظت کے لیے یہ اسم اعظم یا حافظ یا حفیظ، یہ دو میں سے کسی ایک کو منتخب کریں۔ ہر نماز کے بعد 136 مرتبہ 130 پر 6 مرتبہ یا حافظ کو پڑھیں، یا نہیں تو پھر یا حفیظ کو پڑھیں۔ یہ عمل مسلسل 40 روز، کم از کم 40 روز کریں۔ ویسے تو زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا دشمن کس وقت ہمارے اوپر کس طریقے کا فریب کرنے والا ہے، کیا دھوکہ دینے والا ہے، کون کون سی امیدیں دلا کر کے امیدوں کا جنازہ نکالنے والا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں رہتا۔ اس لیے زندگی کے آخری سانس تک پڑھنے کا عہد کر لیں، یا پھر بامر مجبوری کم از کم 40 روز سے بھی کم از کم عمل کریں۔ نمبر 1 ہو گیا، جس انسان کو جنات کا اثر ہو، کسی انسان پر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی پر جنات کا اثر ہو، تو اس سے بچنے کے لیے یہی اسم اعظم یا حفیظ یا نہیں تو پھر یا حافظ کا ورد کریں۔ اس کو کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، تو اس کا خاص طریقہ ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ جس پر جنات کا یا شیطان کا اثر ہو، اس کا نام کیا ہے پہلے وہ دیکھیں، اور اس کے نام کے اعداد 2 طریقے سے نکلتے ہیں، اعداد قمری اور اعداد شمسی۔ یہ آپ نہیں جانتے اعداد قمری کیا ہے، اعداد شمسی کیا ہے، اس کا علم نہیں۔ تو جب تک اس کے اعداد کو نکال کر کے اعداد جتنے ہوں گے اتنے مرتبہ ہر نماز کے بعد، اور جتنے اعداد ہوں گے اتنے دن اس کو پڑھیں گے، تب چل کر کے کسی عامل کے پاس جا کر پیسے دے کر کے علاج کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کسی نیمبو اور انڈے یا کیلے یا مرچی بیگن والے بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آئے گی، کہیں پہ بھی در بدر بھٹکنے کی آپ کو نوبت نہیں آئے گی، اگر جو ہم نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو۔ کسی کے گھر میں یا کسی کے کارخانے میں یا کسی کی دکان یا مکان میں یا کسی کے جسم کے اندر کتنا بھی بڑا سے بڑا خبیث جن قبضہ کر کے کیوں نہ بیٹھا ہو، اس کو ہٹانے کا واحد طریقہ اور 100% گارنٹی والا طریقہ یہی ہے، کیا؟
اس میں اعظم یا حافظ یا پھر یا حفیظ، اس کو منتخب کریں۔ اور جو انسان پڑھنا ہے وہ اپنے نام کے اعداد دو طریقے سے ہوتے ہیں، اعداد قمری، اعداد شمسی، ان کو دونوں کو جمع کریں۔ اعداد قمری کے اعداد کتنے ہو رہے ہیں؟ اعداد قمری یعنی کہ چاند بولتے ہیں چاند کا، تو یہ چاند کی چمکاہٹ رات میں ہوتی ہے، تو رات مغرب اور عشاء میں اس کا ورد کریں اعداد قمری کے مطابق۔ اعداد شمسی صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا وقت رہتا ہے، تو اس کے بیچ میں یہ عمل اتنے مرتبہ کریں، اعداد شمسی کے مطابق پڑھیں۔ اگر یہ اعداد قمری اعداد شمسی یہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں، اگر میں بتانے بیٹھوں اس کی حقیقت کو تو تقریباً 2 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس لیے اگر اعداد قمری اعداد شمسی کی بنا پر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو برائے مہربانی ہم نے یہ ویڈیو اپنا یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے جس کا نام ہے ایک اہم پیغام۔ وہ پیغام میں ہم نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے، آپ بات نہ کریں، کال نہ کریں کوئی برائے مہربانی۔ جس کو اعداد قمری اعداد شمسی جاننا ہو وہ اپنا مطلب کون عمل کرنا چاہتا ہے، وہ شخص اپنا اور اپنے ابا اور امی کا نام، بس یہ 3 نام لکھ کر کے اپنا موبائل نمبر لکھ کر کے جو ہم نے ویڈیو پہ واٹس ایپ نمبر دیا ہے اس واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر دیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کے اعداد قمری اعداد شمسی کو نکال کر جو آپ نمبر واٹس ایپ پہ ہمیں چھوڑے ہوتے ہیں اسی نمبر پہ آپ کو میسج کے ذریعے ہم اطلاع دے دیتے ہیں۔ اگر یہ طریقے سے کام کر لیتے ہیں نہ تو کسی عامل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ تو ہزاروں روپے خرچہ کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ نیمبو گلے میں باندھنا پڑے گا، نہ انڈا گلے میں باندھنا پڑے گا، نہ کیلا مرچ گلے میں باندھنا پڑے گا، نہ دکانوں میں نہ مکانوں میں، کہیں پر بھی کچھ باندھنے کی ضرورت نہیں۔ ارے انڈے سے شیطان بھاگے گا؟ نیمبو سے، مرچے اور کیلے سے شیطان بھاگے گا؟ یہ سب پاگل پن ہے، اس لیے اس کو دل و دماغ سے نکالو۔ اللہ کے پاک کلام کے برکت سے ہر شیطان بھاگ جاتا ہے، ہر جن بھاگ جاتا ہے، تو اس سے بھگاؤ۔ نیمبو، انڈا، مرچی، کیلے اس سے مت بھاگو، نہیں بھاگتا ہے، کبھی نہیں بھاگتا ہے، یہ کھانے کی چیزیں ہیں، اس سے وہ کیوں بھاگے گا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا ہے؟ یہ کام کرنے والے پاگل ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسے خرافات سے بچیں اور بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں شامل رکھے، اور پنجتن پاک کے صدقے طفیل ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔